بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب محبت، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت طلب کرنے کا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی کا ایک بڑا خوبصورت وظیفہ اور بڑی خوبصورت ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ اگر شقی بھی پڑھے گا تو اللہ اسے سعید بنائے گا، بدبخت پڑھے گا تو اللہ اسے بختوں والا بنائے گا، اور اگر بے زر پڑھے گا تو اللہ اسے بو زر بنا دے گا۔ یہ درود و سلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کی امت کو عطا کی ہے کہ انسان درود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے کے مقدر کو نکھارتا ہے، بلکہ اس قدر خوبصورت مقدر بنا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ مجھ پر جو کرم کیا ہے یہ کس وجہ سے کیا ہے۔ تو یقیناً وہ کرم جو اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کی برکت سے ہوتا ہے۔ شہر محدث اعظم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شاہ صاحب جو سید ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، گھر میں کچھ حالات ٹائٹ ہو گئے۔ اپنی انتظامیہ کو کہا، مسجد کی انتظامیہ کو، کہ صاحب آپ کچھ پیسے جو ہیں وہ قبل از وقت مجھے وظیفے کے دے دیں۔ تو انتظامیہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم باقی اراکین کو پوچھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ اس رات گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا، اور ساری رات بچے بھی اور میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر گیا تو ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شمارے بچھا کر کے درود و سلام کی کثرت کرنے لگے۔ درود و سلام کیونکہ برکت ہے، بے قراری میں قرار ملتا ہے، بے چینوں کو چین ملتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ بچے درود پاک پڑھتے جاتے اور وہ سو گئے، اور کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ وہ بچے سو گئے، شاہ جی کہتے میں بھی وہیں سو گیا، اور صبح نماز فجر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے جب واپس آیا تو وہی کیفیت ہے جو رات کو ہے، کسی سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہیں محمد کے گھرانے والے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور والا گھرانہ ہے۔ وہ بچے جناب اسی طرح بھوک کی وجہ سے لیکن اپنے نانا جان کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اشراق کا وقت ہوا، اس کے گزر جانے کے فوری بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے تو شہر فیصل آباد کی ایک عظیم علمی شخصیت، ایک عظیم درویش کامل، ولی کامل، حضور فقی عصر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں اور کھانا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جو پکا ہوا کھانا ہے، اور کچا اناج جو ہے وہ مزدے پر لوڈ کیا ہے، اور کہا شاہ جی حضور اندر پردہ کروائیں، یہ خادمین جو ہیں، یہ موریدین جو ہیں، اس کو اندر رکھیں۔ وہ شاہ جی کہتے ہیں میں نے کیا تو گھر کا سارا جو صحن تھا وہ سارا اناج سے بھر گیا۔ شاہ جی کہتے ہیں جب سارا ہو گیا تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ کو کس نے کہا؟ میں نے تو شکوہ بھی کسی سے نہیں کیا، میں نے تو اپنا دکھڑا بھی کسی کو نہیں سنایا۔ تو حضور فقی عصر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور عرض کرتے ہیں کہ شاہ جی جب تک میں زندہ رہا اب آپ کو کسی سے کہنے کی حاجت نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ فجر سے پہلے میں حاضر ہو جاتا، لیکن کیا کرتا کہ دکانیں اور مارکیٹیں تو ساری بند تھی، حضور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ قبول فرمائیے گا جس محبوب کی ذات پر آپ نے درود و سلام پڑھا ہے وہ لجپال نبی میری خواب میں تشریف لائے ہیں، اور مجھے آ کر کے فرمایا کہ میری آل نبی اولاد علی جو ہے وہ گھر میں بھوکی ہے اور تو اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ شاہ جی جب تک میں زندہ رہوں گا اب دوبارہ آپ کو اس طرح کی راتیں اور دن دیکھنے کی حاجت نہیں ہوگی، ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کس طرح درود پاک کی برکت سے ان کی مشکل کو دور فرمایا، ان کی حاجت کو رفع کیا۔ تو کیوں نہ میں اور آپ بھی آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کثرت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ جیسے جیسے ہم درود پڑھتے جائیں گے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا چہرہ نکھرتا جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے میں اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو یہ بات بعید نہیں ہے
کہ درود و سلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا میرے اور آپ کی قبر کو بھی بہتر فرمائے گا، حشر کو بھی بہتر فرمائے گا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔